اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی ایگریمنٹ ٹو سیل انڈر سیکشن 54 قانون انتقال جائیداد 1882 کے پرسپیکٹو میں۔ اب سب سے پہلے ہم سیکشن 54 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کو اگر ہم دیکھیں تو یہ واضح کر دیتا ہے کہ ایک اموویبل پراپرٹی کی فروخت کا جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہے یہ بنیادی طور پر ایک ایسا معاہدہ ہے کہ اپنی جائیداد کی فروخت، ایک اموویبل پراپرٹی کی فروخت جو ہے مابین فریقین طے شدہ شرائط کے تحت عمل میں آئے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ ایگریمنٹ ٹو سیل سیکشن 54 واضح کر دیتا ہے it does not of itself create any interest in or charge on such property، یعنی ایگریمنٹ ٹو سیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی قسم کا کوئی استحقاق یا کوئی رائٹ یا کوئی وجوب جو ہے وہ بارز وجود میں آ گیا ہے، بلکہ یہ صرف ایگریمنٹ ٹو سیل ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ معاہدہ بے ہمیشہ بے سے پہلے، سیل ڈیڈ سے پہلے کیا جاتا ہے جب فریقین آپس میں کسی سیل کے حوالے سے سوچنا شروع ہوتے ہیں، اور جب بائر اینڈ سیلر دونوں پارٹیز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مذکورہ جائیداد جو ہے وہ اس کی لین دین ہونا چاہیے، تو پھر اس کے بارے میں ایک ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے، اور وہ تمام شرائط اس ایگریمنٹ ٹو سیل میں ان کا تعین کیا جاتا ہے جس کے تحت یہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ پٹ ڈاؤن کیا جانا ہوتا ہے، یا اگر پٹ ڈاؤن نہیں بھی کیا جانا تو روبرو گواہان اس بات کو پکا کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ایگریمنٹ ٹو سیل کسی بھی پراپرٹی کے حوالے سے دو مالک ہے اور جو خریدار ہیں دونوں پارٹیز کو اپنی اپنی بات پر سیل کے اوپر پکا کرنا، ایک دوسرے کو مستقل کرنا، ایک دوسرے کو باندھنا، بک کر لینا ہے، یعنی دونوں جائیداد کی بے کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایگریمنٹ ٹو سیل کے بعد سیل ڈیڈ کی طرف اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشنز پٹ ان دا ایگریمنٹ ٹو سیل کے مطابق پھر آگے چلا جاتا ہے۔ کنسیڈریشن جو لکھی گئی ہے وہ کچھ زر بیانہ دیا گیا، باقی جو ہے اس کی شرائط کچھ بعض اوقات آپ قسطوں کی صورت میں کرتے ہیں، بعض اوقات آپ جس کو پنجابی میں ٹوٹوں کی صورت میں کہا جاتا ہے، اور بعض صورتحال میں مکمل زر ثمن جو ہے وہ پے کرنے کے حوالے سے وہ معاملہ کیا جاتا ہے، اور اس کی تکمیل کے بعد معاہدہ بے جو ہے وہ تحریر کر لیا جاتا ہے۔ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف تحریری بلکہ زبانی جو ہے وہ بھی ہے، لیکن تحریری معاہدہ بے کو زبانی معاہدہ بے کے اوپر فوقیت حاصل ہوگی۔ بنیادی طور پر ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ جائیداد کی خرید و فروخت کے حوالے سے قول و اقرار کرنا، شرائط کا اس حوالے سے 1993 ایس سی ایم آر پیج 183 اور پی ایل ڈی 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 681 اور 2016 وائی ایل آر نوٹ 203 اور پیج ہے 143 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب شرائط طے کی جاتی ہیں ایگریمنٹ ٹو سیل کی، تو اس ایگریمنٹ ٹو سیل کی شرائط کے ساتھ ساتھ ٹائم کو مینج کیا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم میں اتنی اماؤنٹ، اتنے ٹائم میں اتنا پیسہ۔ بنیادی طور پر دیٹ از دا ٹائم از دا ایسنس آف کانٹریکٹ۔ جب آپ نے لکھ دیا ہے اس ایگریمنٹ ٹو سیل میں کہ اس وقت کے اندر پیسہ نہ دینا، باقی زر ثمن نہ دینا، اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے۔ مثلا آپ لکھ دیتے ہیں کہ سودا ضبط ہو جائے، بیانہ ضبط ہو جائے گا جو آپ نے دیا ہے، اور سودا منسوخ ہوگا، تو ٹائم ول بی دا ایسنس آف دیٹ ایگریمنٹ ٹو سیل۔ اس حوالے سے 2000 سی ایل سی پیج 184 جو ہے وہ آپ کو انٹرپریٹیشن اس بات کی فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد ایگریمنٹ ٹو سیل بنیادی طور پہ ایک معاہدہ بے ہے، اب بھی اقرار نامہ معاہدہ بے ہے، بے نامہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور کسی بھی ایگریمنٹ کو جس طرح سے ثابت کرنے کے لیے آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر 1984 آپ کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے کہ دو گواہان حاشیہ کسی بھی دستاویز کو ثابت کرنے کے لیے لازم ہے، یا کسی سودے کو ثابت کرنے کے لیے لازم ہے۔
اسی طرح ایگریمنٹ ٹو سیل کو جب بھی برڈن آف پروف تو ہوگا پلینٹف کے اوپر، اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا ہے اس وقت تک جب تک کہ ڈیفینڈنٹ پارٹی اقرار نہ کر لے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل واقعہ ہی ہوا ہے۔ اس حوالے سے 1991 سی ایم آر پیج 128 اور پی ایل ڈی 1996 سپریم کورٹ پیج 256 اور 2000 وائی ایل آر پیج 1468 ڈی اور 2000 وائی ایل آر پیج 2953 آئے جو ہے وہ اس بات کے اوپر انٹرپریٹیشن دیتے ہیں۔ اور اگر آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر ایک اسپیسیفک پرفارمنس کروانے کے لیے آپ کورٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ نے آرٹیکل 17 یعنی کیپیسٹی آف وٹنسز کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ اس ایگریمنٹ میں واقعی یہ ایگریمنٹ روبرو گواہان ہوا ہے، اور آرٹیکل 79 جس طرح سے دوسرے ایگریمنٹس کو ثابت کرنے کے لیے مارجن وٹنسز کے ذریعے کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ کو جو ہے یہ معاملہ کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے 2000 وائی ایل آر پیج 1983 ای جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مابین فریقین جو لافل کنڈیشنز جو ہیں اس اموبل پراپرٹی کے سے ریلیٹڈ وہ آپس میں طے کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لمیٹیشنز قانون پروہیبٹڈ کنڈیشنز دے دیتا ہے کہ کچھ شرائط ایسی ہیں جو کہ پارٹیز آپس میں طے نہیں کر سکتی ہیں۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی غیر اخلاقی شرط ہے وہ اموبل پراپرٹی کی ایگریمنٹ ٹو سیل کے اندر شرط نہیں ہو سکتی، ناجائز یا غیر قانونی کوئی شرط، پبلک انٹرسٹ کے خلاف کوئی معاہدہ کیا گیا ہے، نقص امن کی خاطر کوئی معاملہ طے ہو اگر پا جاتا ہے اس ایگریمنٹ ٹو سیل کی وجہ سے تو پروہیبٹڈ شرط ہوگی۔ اور ایسی تمام شرطیں جو بایا کی طرف سے بائر کو یعنی جو سیلر ہے اس کی طرف سے بائر کو رائٹس آف پراپرٹی کی منتقلی کے اندر ہارڈل کریٹ کرتی ہیں، اگر کوئی ایسی شرط رکھتی جاتی ہے تو وہ شرط بھی پروہیبٹڈ کنڈیشن میں فال کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس حوالے سے 1989 سی ایم آر پیج 1949 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے ایگریمنٹ ٹو سیل کا وقت آ جاتا ہے تو پھر باقاعدہ طور پر جو پارٹی اپنا پارٹ پرفارم کر رہی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ بیٹرے کر رہی ہے، مکر رہی ہے، آپ نے اس پارٹی کو نوٹس دینا ہے، اور نوٹس دے کے بقیہ زر ثمن کا انتظام کر کے فوری طور پر نوٹس کے بعد جو ہے وہ بقیہ زر ثمن عدالت میں چلے جائیں، اور عدالت جو ہے وہ نوٹس کر دے گی کہ وہ عدالت میں جمع کروا دیں، قومی بینک میں، حتیٰ کہ قومی بچت کے حوالے سے بھی پروویژنز موجود ہیں 2016، 17، 18 اور 2019 تک بھی آ گئی ہیں۔ ادروائز اگر زر ثمن کا انتظام نہیں ہے تو پھر بھیا اس پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو اموبل پراپرٹی ہے اس سے ریلیٹڈ جو ٹیمپریری انجیکشن آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ گرانٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے 2016 وائی ایل آر پیج 2528 آپ کو ہیلپ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے کہ ٹرائل کورٹ جب بھی آپ کسی ایگریمنٹ ٹو سیل کسی غیر منقولہ جائیداد کی کو اسپیسیفک پرفارم کروانے کے لیے عدالت میں جاتے ہیں تو جو بقیہ زر ثمن ہے وہ عدالت کو چاہیے کہ وہ مقررہ وقت کے اندر جمع کروائے اور بار بار ایکسٹینڈ نہ کرے اس ٹائم کو، تاکہ معاملہ طے پا جائے کہ واقعی زر ثمن کا بندوبست ہے، پارٹی اپنا پارٹ پرفارم کر رہی ہے۔ اس حوالے سے 2016 سی ایم آر پیج 179 جو ہے وہ آپ کو اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اس کے بعد جب بھی کبھی اورل ایگریمنٹ ٹو سیل کی بات آ جائے، معاہدہ بے زبانی ہو، تو آپ اس زبانی معاہدہ بے کی اسپیسیفک پرفارمنس کروانا چاہتے ہیں گواہان کی بنا پر، تو اس معاہدہ بے کی تاریخ، اس کا وقت، اس کا مجلس جس جگہ پر یہ معاہدہ ہوا ہے، کن گواہان کی موجودگی میں یہ گواہ ہوا ہے، کن گواہان کی موجودگی میں وہ پیمنٹ کا لین دیا جانا ثابت ہو رہا ہے، اور وہ تمام تفصیلات جو اس وقت طے کی گئی تھیں جب یہ زبانی
اقرار نامہ بے کیا گیا تھا ان تمام کو درج کرنا ضروری ہے، ادروائز امبیگوٹی کریٹ ہو جائے گی اور زبانی بین اقرار بے نامہ جو ہے وہ ہارڈلز کریٹ کر جاتا ہے۔ 2016 ILR پیج 551 جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر ڈیفینڈنٹ پارٹی ایگریمنٹ ٹو سیل کو تسلیم نہیں کرتی ہے تو آپ مارشنل وٹنسز کو لے آتے ہیں، سبسکرائبر کو لے آتے ہیں جن کے سامنے وہ اماؤنٹ جس طرح سے وہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ سبسکرائبر جب بھی آئے گا اسٹیمپ فروش ہے اگر وہ تو اس کا لائسنس ہونا بھی ضروری ہے، ادروائز اگر ثابت نہ ہو سکا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ایگریمنٹ ٹو سیل کی اسپیسیفک پرفارمنس نہیں کروا پائیں گے آپ۔ اس حوالے سے 2016 YLR پیج نوٹ 46 اور پیج 67 جو ہے وہ آپ کو اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ بعض اوقات ایگریمنٹ ٹو سیل 5 7 6 صفحوں پہ مشتمل ہوتا ہے اور ہر صفحے کے اوپر ایگریمنٹ ٹو سیل کے پارٹیز کے دستخط نہیں کروائے جاتے، اینڈ کے اوپر کروا لیا جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر پارٹیز کے ہر صفحے پر دستخط ہونا لازمی ہے، اور حتیٰ کہ بعض اوقات اس چیز کو اگنور کر دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، مشتری جو ہے وہ تو بائی کر رہا ہے، اس کے سگنیچر نہ بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 5 7 8 پارٹیاں مل کے وہ پراپرٹی کو پرچیز کر رہی ہوتی ہیں، یا مشترکہ پراپرٹی ہوتی ہے 5 7 لوگوں کی، وہ سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل پر ہر فروخت کنندہ پارٹی اور ہر بائر پارٹی کے سگنیچر ہونا مینڈیٹری ہیں، ادروائز وہ ایگریمنٹ ٹو سیل کے اندر قانونی سکم رہ جائے گا اور اس ایگریمنٹ ٹو سیل کی لیگل سٹینڈنگ جو ہے وہ 0/0 میں بھی چلی جاتی ہیں اگر تھوڑی سی محنت اس پہ کر لی جائے تو۔ اس حوالے سے 2011 MLD پیج 832، PLD 2012 لاہور ہائی کورٹ پیج 386، 2014 MLD پیج 268 اور PLJ 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 720، PLJ 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 960 اور 2015 YLR پیج 2302 اور PLJ 2015 کراچی ہائی کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے پیج 150 ہے، اور PLD 2015 سپریم کورٹ پیج 187 اور 2016 CLC پیج ہے 114 جس کے اوپر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے اورل ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر۔ صرف اورل ایگریمنٹ ٹو سیل کی وجہ سے خواہ پٹیشنر قابض ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے زبانی ہمارا معاہدہ ہوا تھا، زبانی معاہدہ ہوا تھا، قبضہ کر لیا پراپرٹی کے اوپر سے آ گیا ہے حکم امتناعی کے لیے۔ یاد رکھیے گا کہ اورل ایگریمنٹ کی بنا پر، کیونکہ اس نے ابھی ثابت ہونا ہے اورل ایگریمنٹ نے، مدعی نے خواہ قبضہ بھی کر لیا ہے اس ایموبل پراپرٹی کے اوپر، پھر بھی وہ حکم امتناعی عارضی کا حقدار نہیں ہونا چاہیے، اس کو کنفرم نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLJ 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 32 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ معاہدہ بیع کے اندر تکمیل کا وقت جو ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات گواہان کے بیانات میں ٹائم کے حوالے سے بارگین آ جاتی ہے، بعض حوالے سے ٹائم کی بیسس کے اوپر سودے کے لین دین میں بارگین آ جاتی ہے۔ مثلا پیچھے 1 کروڑ روپیہ تھا جو زر ثمن آنا تھا، طے یہ آپس میں پایا جاتا ہے کہ اگر یہ 6 ماہ کا ٹائم تھا، اگر پہلے دے دیں تو 90 لاکھ روپیہ یہ دے دیں گے، 10 لاکھ ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، تو اس طرح کی اگر جب بھی ٹرانزیکشن میں تضاد آ جائے گا، کنٹروڈکشن آ جائے گی، تو پھر اس حوالے سے آپ کا ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، اس تمام جو کنٹرڈکشنز آپ نے بعد میں اس ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر زبانی تو کی ہیں لیکن پٹ ڈاؤن نہیں کی ہیں۔ اس حوالے سے 2015 CLC پیج 157 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ قانونی رقبہ جو ہوتا ہے مختلف قانونی ایکٹ کے تحت جو آتا ہے، اور سیکشن 19 ہے ایک قانونی ایکٹ کی، جس کے حوالے سے ایگریمنٹ ٹو سیل قانونی کی پراپرٹی کو کرنا جو ہے وہ بار نہیں ہے، اور قانونی اس کے حوالے سے یہ سیکشن 19 واضح کر دیتی ہے کہ خواہ قانونی اس کی جگہ ہے پھر بھی وہ اس کی بے فروخت ہو سکتی ہے، اور ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ کمپیٹیبل ہے، وہ اسی طرح سے وہ ہو سکتا ہے جس طرح عام کسی پراپرٹی کا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2015 SCMR پیج 1081 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ایک اور بات 2015 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ میں واضح کی گئی تھی کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف جو مالک ہے اس زمین کا اس کے پاس ہے، کسی دوسرا شخص جو ہے اس کی بہاف کے اوپر معاہدہ بے کرنے کا اہل نہیں ہوتا ہے، وہ اصل مالک کو ہی چاہیے کہ وہ ایگریمنٹ ٹو سیل کرے گا، اور اس حوالے سے ادروائز پھر بہت سی ایمبیگوٹیز کریٹ ہو جائیں گی، اور پھر اس کی اسپیسیفک پرفارمنس کروانا جو ہے وہ پرابلم میں چلی جائے گی۔ اس حوالے سے 2015 CLC پیج ہے 1433 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور جب آپ اس ایگریمنٹ ٹو سیل کی اسپیسیفک پرفارمنس کروانے آتے ہیں تو جو پیچھے رہ جانے والا زر ثمن ہے وہ آپ نے عدالت کو چاہیے کہ وہ سبمٹ کروائے، اور اس کے بعد پھر حکم امتناعی کو کنفرم کرے، ادروائز کورٹ کو چاہیے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھے کہ باقی کیا آپ اپنے بہاف کے اوپر یہ پارٹ پرفارم کر سکتے ہیں، یہ جو پارٹی ریلیف لینے آ گئی ہے جو اپنے ایگریمنٹ ٹو سیل کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں، پرفارم کروانا چاہتے ہیں، کیا اپنا پارٹ بھی پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے 1994 SCMR پیج 1764 جو ہے وہ اس بات پہ بڑی انٹرپریٹیشن اچھی دیتی ہے، اور اس بات کو ریوزٹ کیا گیا تھا 2011 ILR پیج 2767 میں، اور 2014 MLD پیج ہے 335 اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد پچھلے دنوں نا ایک کیس میں کچھ ایمبیگوٹی بڑی اہم سامنے آئی کہ بعض اوقات اوریجنل ایگریمنٹ ٹو سیل جو آپ نے تحریر کیا ہوتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے، صرف آپ کے پاس فوٹو کاپی ہوتی ہے۔ تو اوریجنل ڈاکومنٹ ایگریمنٹ ٹو سیل اگر گم ہو گیا ہے تو پھر آپ کو سیکنڈری ایویڈنس کے طور پہ اس کی فوٹو کاپی کو لے کے آنا ہے، اور عدالت سے اجازت لے کے سیکنڈری ایویڈنس میں آپ نے دینا ہے، اور اس کو آپ نے پروف کرنا ہے۔ ایگریمنٹ ٹو سیل ایگزسٹ کرے گا پھر بھی، لیکن اس کو پروف، برڈن آف پروف پلینٹف پہ ہوگا کہ تھرو سیکنڈری ایویڈنس جو ہے وہ اس نے پروف کرنا ہے۔ اس حوالے سے 2014 CLC پیج 871 جو ہے وہ آپ کو اچھے انداز سے اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات جب آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کرتے ہیں تو ٹرانزیکشن بذریعہ بینک کرتے ہیں، تو متعلقہ بینک سے آپ نے جب بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو چیک دیا ہے، چیک کے ذریعے اکاؤنٹ میں پیسہ گیا ہے تو بینک سٹیٹمنٹ کی فوٹو کاپی جو مصدقہ ہے اور متعلقہ بینک کے جو مینیجر ہیں ان کی آپ ایویڈنس بھی کروا لیں اپنی سپورٹ میں۔ اگر آپ نے کوئی بینک لیٹر کی تصدیق کے لیے بینک کے عملے کا باقاعدہ کوئی ایویڈنس نہ کروایا تو پھر ایگریمنٹ ٹو سیل کی اسپیسیفک پرفارمنس میں آپ کے لیے ہرڈل پیدا ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے 2006 MLD پیج 886 اور 2013 ILR پیج 262 جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ برڈن آف پروف ایگریمنٹ ٹو سیل کا ہمیشہ سے کس پہ ہے؟ پلینٹف پہ ہے، اور اگر پلینٹف نے انحراف کر لیا لیکن ایگریمنٹ ٹو سیل کے اوپر دستخط اور وصولی رقم اگر اس نے تسلیم کر لی تو پھر
ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ تسلیم ہو جائے گا ایویڈنس جب وہ آپ پیش ہوگا تو. لیکن شروع میں اگر آپ کہیں کہ وہ انحراف کر گیا ہے تو اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا وہ ایگریمنٹ ٹو سیل کو، اور اس کے بعد پھر ڈورنگ ایویڈنس آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے کہ دستخط اس نے کیے، انگوٹھا اس نے لگایا، پیسہ اس نے لیا. ادروائز آپ کا ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا میں ہوگا صاحب. اس بات کی انٹرپریٹیشن 2012 CLC پیج 1541 میں کی گئی تھی. اس کے بعد جب بھی آپ مارجنل وٹنسز کو لے کے آئیں گے ایگریمنٹ ٹو سیل کے، تو انہوں نے اپنے سارے پروز اینڈ کانز اور سرکمسٹانسز کو واضح کرنا ہے، کس طرح سے کن شرائط پہ وہ سودا ہوا تھا، اور کس طرح سے ایگریمنٹ ٹو سیل جب طے پایا ہے تو اس کے حوالے سے دیا گیا تھا کوئی بیانہ وغیرہ. ادروائز اگر وہ ثابت نہیں ہوتا یا شہادتوں میں وہ بیان نہیں کرتے ہیں تو پھر بھائی ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا میں جائے گا، ثابت تو نہیں ہوگا اس طرح سے، نہ ہی اس کی اسپیسیفکلی پرفارمنس جو ہے وہ ہو سکے گی، آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعض اوقات ٹائم از دا ایسنس آف کانٹریکٹ. جب خلاف ورزی کی صورت میں کانسیکوینسز آپ نے لکھ دیے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاہدہ بے کے اندر جان بوجھ کر پارٹیز ایک دوسرے کو ڈیفراڈ کرنے کے لیے نا کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوتی ہے. تو پھر بھی یاد رکھیے گا، پھر کیا ہوگا، پھر ٹائم جو ہے اٹ مینس کہ ٹائم کے حوالے سے آپ کو بذریعہ گواہان ڈٹرمن کرنا پڑے گا کتنا جو ہے ٹائم رکھا گیا ہے. اور اگر کوئی ٹائم مقرر ہی نہیں کیا گیا ایگریمنٹ ٹو سیل میں تو پھر لمیٹیشن بھی کراس کر جائے گی. انحراف جو ہے اٹ مینس کہ وہ کاز آف ایکشن تو پھر آگے چل رہی ہے، اٹ مینس کوئی چیز پروف میں تو ہے نہیں ہے، یہ تو شہادت طلب معاملہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹیشن ویسے بھی دیٹ از دا مکس کوشچن آف لا، کوشچن آف فیکٹ بھی ہے، کوشچن آف لا بھی ہے. اس حوالے سے 2012 CLC پیج 1726 انٹرپریٹیشن دیتا ہے، اور اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن 1995 CLC پیج 309 میں بھی آپ کو مل جاتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل میں پروف کر جاتا ہے پلینٹیف کے ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر جو ایگریمنٹ ٹو سیل کو ڈیفینڈنٹ پارٹی تسلیم کر جائے اور گواہان کے بیانات میں کنٹراڈکشنز آ جائیں تو مائنر کنٹراڈکشنز جو ہوں گی اس کے اوپر اگر معاملہ آ جائے تو پھر بھی ایگریمنٹ ٹو سیل چونکہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اور ایڈمیٹڈ فیکٹ نیڈ ناٹ ٹو بی پروف، تو آپ بہتر سٹینڈنگز پہ ہوتے ہیں. اس حوالے سے دیکھیے ٹائم از دا ایسنس آف پارٹ آف کانٹریکٹ، یہ اس حوالے سے پچھلے 2-3 دن پہلے ہم نے کچھ ڈسکشن کی تھی. آپ ذرا آدھا گھنٹہ ہو آپ کے پاس تو وہ ذرا یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا. اور مزید اس کے اوپر PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 522 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی معاملہ آ جائے زبانی ہیبے کے حوالے سے تو پھر بھائی آپ کو یعنی ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے، ڈبل احتیاط کرنی پڑتی ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے گواہان کو پیش کرنا پڑے گا، اور بذریعہ اورل ایویڈنس سے یہ سارے معاملات ہوں گے جس کے سامنے کس وقت ہوا، کس طرح سے ہوا. ادروائز وہ اورل کو ایگریمنٹ ٹو سیل کو ثابت کرنا اور اپنا قبضہ برقرار رکھنا بھائی بڑا اوکھا سا پینڈا ہوتا ہے. اس حوالے سے کچھ 2011 CLC پیج 525 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن دیتی ہے، اور PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 522 بھی اس بات پہ کافی حد تک انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے. اور 2010 ILR پیج 114 بھی اس بات کے اوپر جو ہے انٹرپریٹیشن دیتی ہے. لیکن معاملہ وہی ہے بھائی، ایگریمنٹ ٹو سیل کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ پٹ ڈاؤن ہی کیا جائے گا، وہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن قانونی معاہدے کی جو بھی شرائط ہیں ان کو لازمی پور کرنا ہے آپ نے مارجنل وٹنسز کو. یعنی آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر 1984 کے مطابق اس کو ثابت کرنا ہے نا آپ نے. خواہ
ایگریمنٹ تو ہے نا جناب. 2010 CLC پیج 734 اور 1994 CMR پیج 2189 اور PLJ 1993 سپریم کورٹ پیج 115 آپ کو اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اس حوالے سے PLD 2010 لاہور ہائی کورٹ پیج 42 جو ہے وہ بھی کافی حد تک انٹرپریٹیشن دیتی ہے کہ اس طرح کی اگر ڈگری ہو جاتی ہے تو باضابطہ اس کا سارا معاملہ بذریعہ عدالت ہی ہوگا اور اسی طرح اپنے عدالت میں سول کورٹ میں ثابت کرنا ہے. اس کے بغیر قطعی صورت جو ہے محکمہ مال کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہو سکتا ہے اور اسی بنیاد پر آپ کا قبضہ بھی حکم امتناعی بھی کنفرمیشن میں نہیں جا سکتا ہے. اس کے بعد جب بھی کبھی مشترکہ کھاتہ دار کے ساتھ مل کے ایگریمنٹ ٹو سیل ہو رہا ہے تو پھر سب پارٹیز کے بھائی جتنے بھی مشترکہ کھاتہ دار ہیں ان کے ایگریمنٹ ٹو سیل پہ دستخط آنے چاہیے. ادروائز تو ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا میں لٹکتا رہے گا جب تک کہ وہ مکمل طور پر پروف نہیں ہو جاتا. اس حوالے سے PLD 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 42 جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے. تو دوستو ایگریمنٹ ٹو سیل انڈر لٹیگیشن ان پاکستانی کیس لاز پرسپیکٹو پہ ہم نے کچھ بات کی. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم مختلف اسپیکٹس کے اوپر ایگریمنٹ ٹو سیل کے ہم بات گپ لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور اگر ہو سکے تو سلیم یعقوب لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب کے نام سے ایک میرا یوٹیوب پہ چینل ہے, اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا. اگر آپ چاہتے ہوں کہ کبھی فارغ ہیں تو سن لیا کریں اور اگر نہ بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب. تھینک یو. اللہ حافظ.